سید سلمان صاحب، پی ڈی ایم اے اب کدھر ہے سندھ کے اندر؟ اگر اس طرح ہمیں بتا رہے ہیں وسیم صاحب کہ وہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی، تو کیوں آپ کو کیا دقت ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں تک پہنچ پا رہے؟ دیکھیے جی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس مرتبہ بارشیں ہوئی ہیں وہ ہم نے سندھ کی ہسٹری میں 2010، 2011 اور 2012 تینوں کے سالوں میں جو سیلاب کا ہم نے صورتحال کا سامنا کیا تھا اس کا مجموعی افیکٹ آیا ہے۔ 2010 میں جو ہے ہمارا رائٹ بینک جو اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو کمبر، لاڑکانہ، جیکوباد اور کشمور، نیچے سیون، یہ والا علاقہ زیادہ متاثر ہوا تھا۔ 2011 میں ہمارا لیفٹ بینک جو ہے ریور کا، جو لیفٹ کے اضلاع وہ متاثر ہوئے تھے، اور 2012 میں کمبر اور زادو اور جام شروع یہ اضلاع متاثر ہوئے تھے۔ اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، مطلب کہ سر، آپ وہ اس تو بات آپ سے کی اندازہ بات لگائیں۔ درست ہے سید سلمان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جی ہاں، واقعی میں انپریسیڈنٹڈ ہے، مگر دیکھیے جی ہاں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اسی لیے بنی ہے تاکہ ڈیزاسٹر سے نپٹ سکے۔ اب جی ہاں۔ 2010 سے ہم گزر چکے ہیں، کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے ریسکیو آپریشن میں؟ پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ 2010 میں بھی جو این جی اوز ہیں وہی لوگوں تک پہنچ سکتی تھیں، تو اگر این جی اوز پہنچ سکتی ہیں تو پھر حکومت جس کے پاس کئی زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ دیکھیے، یہ اس سال جو تباہی ہوئی ہے اس کا ہم اکیلے حکومت کے لیے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف دے سکیں اور جلد سے جلد ریسکیو کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے آرم فورسز کی مدد بھی طلب کی ہے، اور اسی لیے ہم تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ تو یہ جو تباہی ہے، آپ کو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت تک یہ صرف ابتدائی تخمینہ ہے کہ تقریباً 17 لاکھ لوگ 1 ملین سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہیں، اور ابھی تو یہ ڈسپلیسمنٹ جاری ہے۔ حکومت ہر ممکنہ کوشش کریے، اس وقت پوری حکومتی مشینری گراؤنڈ پہ موجود ہے، تمام وزراء سمیت وزیر اعلیٰ خود یہاں پہ موجود ہیں فیلڈ میں۔ پچھلے 4-5 دنوں میں انہوں نے 23 ضلعوں کا ہم نے ان کے ساتھ دورہ کیا ہے، ہر ضلع میں جا کے صورتحال کو دیکھا ہے، تمام مشینری کو اس سے متحرک کیا ہے، لیکن جو کوانٹم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ٹھیک تو ہے، اوور ویلم ہو گئے ہیں آپ۔ ہمارے جی ساتھ ہاں، ہی رہیے گا بالکل۔ سلمان صاحب پلیز، چونکہ آپ اس کو ہم براہ راست جو ہے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وسیم صاحب، آپ نے سلمان صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم اوور ویلم ہو گئے ہیں، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی آئی ہے کہ ہم جو ہے حکومت صرف اسے نمٹ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے منیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچے کا علاقہ ڈوب جائے۔ پہلے 2010 میں بھی فلڈ آیا تھا، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہاں پر کوئی وارننگ دیتی، کوئی انتظامیہ۔ خیرپور کی اگر بات کی جائے، تحصیل فیض گنج، تھری میروا، دیگر علاقے سے زمینی رابطہ منتقل، لوگ کھلے آسمان تلو روڈے پر بیٹھے، ان کو ٹینٹیں، خیمے نہیں دیے جائے، وہ بھی سیاسی ہاؤسز پر رکھے گئے۔ خیرپور کی انتہائی صورتحال بری ہے، یہاں پر کھانا میسر نہیں کیا جا رہا۔ گزشتہ 3 روز پہلے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خیرپور کا 12 بجے وزٹ کیا، 15 منٹ جیلانی ہاؤس پر بیٹھے، وہاں پر میٹنگ کے، اس کے بعد فوراً چلے گئے، کسی سوال کا جواب نہیں دیا، کہنے لگے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تباہی ہوئی ہے۔ مخیر حضرات دیکھیں، لوگ بے گھر ہو گئے۔ خیرپور شوگر مل میں 5,000 بندے رہ رہے ہیں، ان کو وہاں کی مینجمنٹ ٹرسٹ کی جانب سے کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو کیا نہ حکومت کے کھانا ہے پاس نہ اتنے خیمے پیسے نہیں؟ ہیں خیرپور شہر کے اندر سلمان شاہ نہیں، خیمے نہیں۔ صاحب۔ خیمے تو پہنچایا جا سکتا ہے نا خیرپور شہر کے اندر، خیمے اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ پہنچ سکتے ہیں تو خیمے بھی تو پہنچ سکتے ہیں سلمان صاحب۔ جی دیکھیے، ہمارے پاس 86,000 ٹینٹ کا ذخیرہ تھا، جو کہ ہم نے اس بارش میں، اس سیلاب میں پورا کا پورا ڈسپینس آف کر دیا ہے۔ ہم تمام اضلاع کو جہاں تک پہنچا سکتے تھے وہ کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں بلینک چیک دیا گیا ہے کہ جہاں سے ٹینٹ اویلیبل ہے پرچیز کریں، لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان میں ٹینٹ مینوفیکچرنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کسی بھی بڑی ٹینٹ مینوفیکچر کے پاس 1,000 ٹینٹ اوپر سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ہم صرف 10% لوگوں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں اس وقت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے، اتنے لوگ بے گھر ہیں، اور ہم حکومت اس وقت تک صرف 86,000 لوگوں تک ٹینٹ مہیا کر سکے۔ حکومت سندھ جو ہمارے پاس مہیا تھے، ہمارے پاس اسٹور میں موجود تھے۔ اب ہم پرچیزز کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک اچھا موقع مجھے ملا ہے کہ آپ کے توجہ سے میں ان تمام لوگوں سے جو اس وقت بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جو ہمیں جو ہے 1 روپے کی چیز ہمیں 5 روپے میں دے رہے ہیں، ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ یہ موقع پروفٹ ٹیکنگ کا نہیں ہے، لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنے کا ہے۔
تو سید سلمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس کے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، خیمے نہیں ہیں، ہمارے پاس رقم نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے لوگوں کو امداد دے سکے، تو پھر ان لوگوں کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ کھلے آسمان تلے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ان کے پاس صاف پانی نہیں ہوگا؟ ان کے گھروں کا کیا ہوگا؟ اور جو آپ نے اناؤنس کیا ہے آج، وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم 25,000 ہر خاندان کو دیں گے، کیسے آپ مینج کریں گے؟ جی رقم کا میں نے کبھی نہیں کہا کہ رقم نہیں ہے، رقم موجود ہے لیکن چیز بھی ہے مارکیٹ میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ حکومت کی طرف سے فل امداد کا جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ لیں اور پہنچائیں۔ میں بات کر رہا ہوں کنیکٹیوٹی کی، میں بات کر رہا ہوں اویلیبلٹی کی۔ کتنی جلدی مارکیٹ آپ اس مشکل سے نپٹ سکیں گے؟ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں۔ جس دن یہ بارشیں شروع ہوئیں 30 سے 7 میں، اس دن مجھ سے 2 لاکھ ٹینٹوں کا آرڈر کرایا، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ 2 لاکھ ٹینٹ ہمارے پاس ابھی تک پہنچ نہیں سک رہے۔ جو ہم نے 10-15 فیکٹریوں کو آرڈر دیے ہیں، کسی کی 500 کیپیسٹی ہے، کسی کی 800 کیپیسٹی ہے، کسی کی 1000 ہے، وہ جب وہ اور ساری پروڈکشن ہوتی ہے پنجاب میں، لاہور اور قصور میں موسٹلی، وہ جب وہاں سے آ رہے ہیں تو نیشنل ہائی وے پہ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے۔ ایک ٹرک جو ہے وہ جو کہ عام طور پہ 8 سے 9 گھنٹے میں لاہور سے موٹر وے کے تھرو پہنچ جاتا ہے، سفر وہ 2 دن اس کو لگ رہے ہیں پہنچنے میں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، کہیں پہ ٹریفک جیمز ہے، تو یہ سارے ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال وسیم میں آپ سے پوچھوں گی کہ بلوچستان میں بھی تباہی ہوئی، پنجاب میں بھی تباہی ہوئی، مگر جانی نقصان سب سے زیادہ سندھ میں کیوں ہوا ہے وسیم؟ یہ دیکھیں ان کی نااہلی کی وجہ سے سندھ میں ہوا ہے۔ ان کو چاہیے تھا، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے 8-10 سال وزیر اعلیٰ رہے، یہاں پر 2 خرب روپے سے زائد رقم دی گئی، جو سیاسی ہاؤسز پر خرچ ہوئی، منتخب جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو ٹھیکے دیے گئے۔ خیرپور کی یہ صورتحال ہے کہ خیرپور شہر مکمل طور پر ڈوب گیا، ان کے پاس جنریٹر نہیں ہے، ان کے پاس ڈسپوزل نہیں ہے، چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خیمے نہیں ہے، خیمے بھی یہ منتخب ایم پی ایم این اے کو دیے ہیں، وہ اپنے من پسند لوگوں کو دیتے ہیں۔ لوگ بے یار و مددگار ہو گئے، زمینی رابطہ منقطع، لوگ پانی میں سیلاب میں بہہ گئے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی فون اٹینڈ کرنے کے تیار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بلدیات انتخابات ابھی گزرے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اور ہمیں کچھ نہ دیں مگر کھانے کے لیے کچھ دیں، رہنے کے لیے ٹینٹ دیں، وہ بھی من پسند لوگوں کو۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی، جی یہاں پر تو یہ صورتحال ہو گئی کہ ایک آزاد حیثیت میں ایک عورت خواتین جو ہے وہ منتخب ہوئی تھی، وہاں پر ایک ایم این اے صاحبہ نے اس کو کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے حلقے کے نہیں، آپ یہ ریلیف کیمپ فوری طور پر خالی کریں۔ یہ صورتحال ہے خیرپور میں، کہیں انتظامیہ نہیں دکھا، سب اپنے فوٹو سیکشن میں اور منتخب جو نمائندے سید سلمان صاحب، اپنی تنقید آپ نے سن لی ہوگی، وسیم صاحب اس وقت گراؤنڈ پہ ہیں، گراؤنڈ کی سچویشن بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تباہ حال حالات کے اندر بھی جو ہے سیاست جو ہے وہ چمک رہی ہے مگر خدمت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جی، اس پہ چیف منسٹر صاحب نے بالکل کلیئر جو ہے وہ، بلکہ صرف مطلب سیاسی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں اصل میں ان کو نہیں بلکہ باقی سب تمام پارٹیوں کو یہی اپیل کی ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، کہ اس وقت عوام کو جلد سے جلد ریلیف پہنچانے کا ہے۔ اس وقت میں اس سے زیادہ اور کیا کمنٹ کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اکراس دی بورڈ بھی لوگ پریشانی میں ہیں اور ہم سب کو مل بانٹ کے ان کے دکھ درد کو کم کرنا ہوگا۔